السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر نمبر 94 ہے۔ جنگ بدر کا بیان جاری ہے۔ فتح ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 جو ہے کافر قتل ہو گئے اور 70 کے قریب قیدی ہوئے، کچھ تتر بتر ہو کر بھاگ گئے۔ اب نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی محیط یہ دونوں جو ہیں نا اسلام کے سخت دشمن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قیدی کی حیثیت سے لا رہے تھے۔ تو وادی صفرا میں آپ جب پہنچے ہیں، واپسی میں جب آپ مدینہ آ رہے تھے جنگ بدر کو فتح کر کے، تو حکم آپ نے فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور نضر بن حارث کی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرق ضبیہ پہنچے تو آپ نے عقبہ بن ابی محیط کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کو بھی جو ہے نا قتل کر دیا گیا۔ بعد میں نا نضر بن حارث کی ایک بہن تھی، قتیلہ اس کا نام تھا، اس کو خبر پہنچی کہ نضر بن حارث کو جو ہے نا قیدیوں میں تھا اور قتل کر دیا، تو اس نے بڑے نا اشعار کہے، مرثیہ پڑھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اشعار کی خبر ہوئی تو آپ کی نا داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، یعنی کہ رحم دل تھے نا آپ، تو آپ نے فرمایا اگر یہ اشعار اس کی بہن کے مجھ سے پہلے پہنچ جاتے تو میں اس کو قتل نہ کرتا۔ فتح کی خوشخبری سن کر جی منافقین تھے نا مدینہ میں، ان کو یقین ہی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بدر روانہ ہوئے تو آپ کی ایک صاحبزادی تھی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیمار تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نگہداشت کے لیے جو ہے نا مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے اسامہ بن زید کو بھی مقرر جو ہے وہ فرمایا۔ آپ ابھی راستے میں تھے تو آپ نے کہا کہ 2 بندے خوشخبری لے کر پہلے مدینہ پہنچ جائیں۔ ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے تھے زید بن حارثہ، دونوں الگ الگ مقامات میں نا مدینہ کے گئے ہیں خوشخبری سناتے ہوئے۔ تو یہ دوپہر کے وقت جو ہے نا مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن رواحہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے فتح کا اعلان کیا کہ اے گروہ انصار، بہت سے مشرک قتل کر دیے گئے، بہت سے قیدی بنا لیے گئے، اور سرداروں کے نام لینا شروع کر دیا کہ فلاں فلاں سردار قتل ہو گیا، اور سہیل بن عمر اور بہت سارے جو نا اشراف قیدی ہو گئے۔ لوگوں کے لیے یہ اعلان سننا بڑا مشکل تھا، 313 کدھر، 1000 کدھر۔ تو انہوں نے نا منافقین نے کیونکہ نا پہلے ہی سے افواہیں پھیلا رکھی تھی یہود نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید کر دیے گئے ہوں گے، تو عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فتح کا اعلان سن کر عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا اور انہیں الگ لے جا کر پوچھا، ہے رواحہ کے بیٹے تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، کل صبح اللہ کے رسول
تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگی قیدی بھی پائے زنجیر ہوں گے، تم خود ان کا مشاہدہ کر لینا۔ انہوں نے فوراً انصار کے گھر گھر جا کر خوشخبری سنائی۔ بچے بھی خوشی کے ساتھ گلیوں میں نکل آئے جی خوشخبری سن کر، اور دوڑتے پھرتے تھے جیسے عید کا سماں ہو، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ ابو جہل جو بڑا فاجر تھا قتل ہو گیا۔ زید بن حارثہ، یہ تو عبداللہ بن رواحہ تھے نا، تو زید بن حارثہ بھی خوشخبری لے کر نا قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کے جو نشیبی علاقہ ہے نا ادھر پہنچے، رہ کر نا اعلان مسرت فرما رہے تھے۔ جب عیدگاہ پہنچے تو اعلان کیا، عتبہ، شیبہ، حجاج کے دونوں بیٹے ابو جہل، ابو البختری، زمہ، امیہ ہلاک ہو گئے، اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے منافقین کی وجہ سے اس اعلان کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ منافقین نے تو جھوٹی افواہیں پھیلا رکھی تھی، کہنے لگے زید تو خود بگوڑا ہے، تو یہ بھاگ کر آ گیا تو ایسے ہمیں خوش کر رہا ہے۔ اسامہ جو ان کے بیٹے تھے زید بن حارثہ کی، کہتے ہیں کہ میں جب آئے نا تو میں نے نا اپنے باپ کو الگ سے کیا، میں نے کہا ابو جی صحیح بات بتائیں، واقعی فتح ہو گئی ہے جی؟ تو زید بن اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری لائے ہیں نا تو یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو ہم دفنا رہے تھے، یعنی کہ فوت ہو گئی تھی، رقیہ تھی نا عثمان غنی رضی اللہ، وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو منافقین کے دل بہت خوش تھے، توبہ نعوذ باللہ، ایک تو بیٹی فوت ہو گئی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ مٹھی بڑھ لشکر ہے، اس کا صفایا ہو جائے گا اور مسلمانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ منافقین کے تاثرات تھے۔ تو جب اچھا منافق ہر ایک کو نا اپنا نظر نہ بھوکے کو پوچھا دو کتنے ہوتے تو کہتا ہے 4 روٹیاں۔ تو منافقین نے دیکھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ پر زید سوار ہے، تو اس نے کہا نبی علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ شہید ہو گیا تو اس کی تو اونٹنی ہے، تو اس نے اعلان ہی کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ دیکھو نا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر سوار ہو کر زید بن حارثہ آ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی اس لیے دی تھی کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ فتح یقینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسامہ نے نا زید بن حارثہ فرماتے ہیں مجھے الگ جا کر پوچھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ واقعی سچی خبر ہے، کہتے ہیں مجھے اطمینان ہو گیا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، 14 شہید ہوئے تھے، ہاں جی، اور مشرکین 70 قتل ہوئے تھے، باقی تو تتر بتر ہو گئے تھے، اور یہ ان کے جو ہے نا نام بھی دیے ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ لشکر اسلام کی مدینہ جو جی واپسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ کے پاس پورا وہ 70 کے قریب قیدی جنگ بدر کے مشرکین، وہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ساتھ تھے، ہاں جی۔ تو مال غنیمت سے قافلہ جو ہے نا بڑا پڑا تھا، کتنا مال غنیمت تھا؟ 150 اونٹ، ہے جی، 10 گھوڑے، اسلحہ، اور ابو جہل کا اونٹ بھی تھا اس میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اسی ابو جہل کے اونٹ پر ہی سوار تھے تاکہ مکمل فتح ہو نا ابو جہل کے اونٹ پر، ہے جی۔ اور جو ہے نا بدر کے مال غنیمت پر سیدنا خباب کو نگران مقرر کیا گیا کہ یہ آپ کی نگرانی میں سارا مال غنیمت۔ پھر جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو آپ نے نا
النازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر مال غنیمت تقسیم کر دیا اور 5واں حصہ نکالا، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کو کہ یہ مال غنیمت ملا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ جب بھی جنگ ہوگی نا تو جنگ کا 5واں حصہ نبی علیہ السلام کی ضروریات یا غریبوں کی ضروریات، مہاجرین، اصحاب صفہ، ان کی ضروریات کے لیے 5واں حصہ، باقی یہ ہوگا کہ جو مال غنیمت ہے جو جنہوں نے جنگ کی ہوتی ہے ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو آپ نے پھر وہ تقسیم کر دیا 5واں حصہ۔ اب لو جی مبارکباد کے وفد آنا شروع ہو گئے جب آپ مدینہ پہنچے نا، بلکہ ابھی آپ باہر ہی تھے مقام روحہ پر، تو مسلمانوں کو خوشی برداشت نہیں ہوئی تو وہ لپک لپک کے باہر آئے ہیں، ہے جی، اور آ کر جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل گئے، اور سلمہ بن سلامہ نے کہا آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دیتے ہیں، یعنی کہ یہ صحابی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مبارکباد دے رہے ہو، اللہ کی قسم ہمارا ٹکراؤ تو گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا، میں کوئی طاقت نہیں تھی، بندھے ہوئے اونٹ سے ہیں، ہم نے تو انہیں ذبح کر کے رکھ دیا۔ مطلب یہ وہ فرشتوں کی مدد تھی نا، تو کہتے وہ بڈھے گنجے سر والے بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح ہم نے تو ان کو ذبح کر کے رکھ دیا کافروں کو، تو فتح کاسی میں بچوں کا کھیل تھا ہمارے لیے، سمجھ آئی نا؟ تو آپ پھر مسکرائے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن کے مسکرائے ہیں۔ اور اسید بن حضیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ معمولی سا ایک قافلہ لوٹنے گئے ہیں، اگر میں یہ سمجھتا کہ آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوگا تو میں ہرگز پیچھے نہ رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسید بن حضیر تم نے سچ کہا ہے۔ اچھا اب نا کتنی ذلت ہو رہی ہوگی، اتنے سردار جو نبی علیہ السلام پر ظلم ستم کیا کرتے تھے مکہ میں، بلال پر، ان پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں قیدیوں کی، ہیں جی، رسوائی ہی رسوائی، اور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، چہرے پر ذلت، کالک، رسوائی، شرمندگی چھائی ہوئی ہے جی۔ جب منافقوں نے سہیل بن عمر بن ابو سفیان، عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، ولید بن ولید، بڑے سردار تھے یہ، منافقین کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم ان کو اپنی قید میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، ہے جی، مکہ سے مدینہ قیدی بن کے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا قیدیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دن پہلے مدینہ تشریف لا چکے تھے، کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ لانا تھا، 70 کی قیدی تھے، اور آپ کا نا جو جنگی محافظ دستہ تھا نا انہوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا تھا کہ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ نعوذ باللہ منافقین آپ کو شہید کر دیں۔ مدینہ میں آ کر آپ نے تمام قیدی جو ہے نا جب آئے نا صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور ہدایت کیا دی کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب دیکھیے بھلائی کیسے ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ابو عزیز تھے، یہ نا مصعب بن عمیر کے سکے بھائی تھے، ہے جی، وہ بھی یہ مصعب بن عمیر پتہ ہے نا جو احد میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت بدر میں تھے، بدری صحابی ہیں، تو ان کے بھائی بھی قیدی تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بدر کے دن نا ایک انصاری ابو عزیز کہہ رہا تھا کہ ایک نا انصاری مجھے قید کر رہا ہے، مجھے باندھ رہا ہے، تو میرا سکا بھائی مصعب میرے قریب سے گزرا، تو میں نے کہا، میں نے اسی کی طرف دیکھا کہ وہ میری حمایت کرے، مجھے کہے کہ بھی اس کو چھوڑ دو، تو بجائے وہ میری حمایت کرنے کے اس نے کہا اچھی طرح کس کے باندھو۔ سکا بھائی مصعب بن عمیر کہہ رہے ہیں انصاری کو کس کر باندھو۔ اچھا اس کی ماں بڑی دولت مند ہے جی، خوب فدیہ دے گی پیسہ، ہے جی، وہ کہتے ہیں جب اب ہم مدینہ پہنچے تو مجھے تو حیران رہ گیا کہ میرا بھائی بجائے میرا ساتھ دینے کے اس کو کہہ رہا ہے کہ مضبوطی سے باندھو اور پیسہ خوب ملے گا۔ پھر کہتے ہیں ہم مدینہ آ گئے، اور جس انصاری کے ہاں میں قیدی تھا
وہ جب کھانا کھانے لگتے تو مجھے روٹی پیش کرتے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے. انہی کو دے کر یہ ایمان لائے تھے نا بعد میں کئی صحابہ. اور جب بھی کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لگتا تو وہ مجھے دے دیتے. مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، لیکن ان کا اصرار غالب آتا. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ خود کھجور کھا رہے ہیں اور قیدیوں کو روٹی کھلا رہے ہیں. ایک اور قیدی ہیں جی ابو العاص بن ربی، کہتے میں انصار کے گروہ میں تھا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، صبح و شام جب بھی کھانا کھاتے روٹی مجھے دیتے، خود کھجور کھاتے، جبکہ روٹی بہت کم ہوتی اور مدینہ میں عموماً کھجور ہی میسر ہوتی تھی. اور بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آ گیا تو اس نے وہ ٹکڑا خود نہیں کھایا بلکہ مجھے دے دیے. ہاں جی. اور ولید بن ولید، پتہ نا یہ خالد بن ولید کا بھائی ہے، یہ بھی قیدیوں میں تھے. وہ بیان کرتے جن کے پاس ہمیں بطور قیدی رکھا گیا وہ بڑے بلند اخلاق والے تھے. وہ خود پیدل چلتے اور مجھے سواری مہیا کر دیتے، سواری پر مجھے سوار کرتے اور خود پیدل چل رہے. اور یہ تھا نبی علیہ السلام کا نا حسن سلوک. اور نبی علیہ السلام نا مطعم بن عدی کے بارے میں بڑی اہم بات، فوت ہو چکا تھا اس وقت. یہ جب مطعم بن عدی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں نا تو اس نے آپ کو پناہ دی تھی، کافر تھا. تو نبی علیہ السلام نے نا ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا، بدر کے، فرمایا مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر، مطعم بن عدی کی خاطر فدیہ لیے بغیر ان کو چھوڑ دیتا، رہا کر دیتا. یہ ہوتا ہے، حالانکہ کافر تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا احسان یاد رکھا. اور نبی علیہ السلام نے، میں نے بتایا نا طائف سے واپسی پر اسی نے آپ کو پناہ دے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے. اور بنو ہاشم میں جب معاہدہ ہوا تھا نا بائیکاٹ کا، اس نے کوشش کر کے اس کو ختم کیا تھا کہ یہ ظلم ہے 3 سال کے لیے جو تم نے ان کو قیدی کیا ہے. تو آپ نے اس کا کردار یاد رکھا. اب نبی علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا جی کہ ان کا کیا کیا جائے. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی ہی برادری کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیجیے، اس طرح ہمیں کافروں پر قوت بھی حاصل ہوگی، مال ہاتھ لگے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں اسلام کی ہدایت دے دے. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ میرا ہم رشتہ دار میرے حوالے کریں، ہاں جی، عقیل کا رشتہ دار عقیل کے حوالے کریں، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کریں، اور ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے گردن اتارے تاکہ اللہ کو پتہ ہو کہ ہمارے دل میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ نا جب یہ مشورہ ہوا تو ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ نا ایک وادی ہے، ان میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائیں اور ان کو آگ میں دھکا دے دیں. نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی بھی رائے سنی، حضرت عمر کی بھی اور عبداللہ بن رواحہ کی بھی. تو آپ اندر چلے گئے. اب صحابہ کرام آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ آپ کس کا مشورہ مانیں گے، کس کا مشورہ مانیں گے. بحث ہو رہی تھی کہ اسی درمیان میں آپ باہر تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مائدہ میں یہ کہا تھا نا کہ اللہ نے ذکر کیا کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، شرک تو کر کے آئے، آخرت میں حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے بارے میں کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو ہی غالب
اور حکمت والا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دبے لفظوں میں سفارش کی ہے، تو فرمایا عیسیٰ بھی نرم ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اے ابو بکر تو بھی نرم ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، تو حضرت عمر بھی یہی کہہ رہے تھے، یعنی کہ حضرت عمر کی تشبیہ کس سے ہے؟ نوح علیہ السلام، انہوں نے بددعا کی، اور حضرت ابو بکر کی تشبیہ کس سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پھر آپ نے نا فدیے والی بات کو قبول کر لیا کہ فدیہ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا فدیہ لے کر ہم چھوڑ دیں گے، تو فدیہ تو بعد میں جو مقرر ہوا دوسرا دن ہوا، وہ میں بات کر کے اب بات کو سمیٹ دیں پھر آگے چلیں گے۔ دوسرا دن ہوا نا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کہ ابو بکر کی رائے قبول کر لی نا نبی علیہ السلام نے، دوسرا دن ہوا تو میں گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نا رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، دونوں ہی رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی؟ اگر رونے والی بات ہے تو میں بھی روؤں، نبی علیہ السلام، اور یہاں رونے والی شکل ہی بنا لوں، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں کے مشورے پر قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے مجھے پیش آئی۔ پھر آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے سامنے تمہارے ان ساتھیوں کو ہونے والے ممکنہ عذاب اس درخت سے بھی قریب تر لایا گیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری رائے پسند آئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی یہ نہ ہو چکا ہوتا کوئی تو کہ بھی عذاب نازل نہیں کرنا، تو یہ عذاب مجھے نا اس درخت کے قریب جو نظر آ رہا ہے نا یہ درخت، اس سے بھی قریب دکھایا گیا، گویا آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو جو ہے نا پسند فرمایا کہ قتل کر دیتے ہیں، لیکن جو ہو گیا ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں لیا فیصلہ کہ جو مشورہ ہو گیا فدیہ ہی لے کر چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے وہ پسند تھی، چلو اب معاملہ ہو گیا اب فدیہ لے کر ہی چھوڑ دو۔ تو آگے ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔